ٹھیک ہے جی, پیر کٹنے نے ماں دے, ماں دے پیر کٹنے, اپنی ماں دے ہاتھ چومیا کرو, اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا کرو, بالکل کوئی بڑا ثواب کا کام ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائیے, میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت, لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی. پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی, میری ماں کی نعمت. یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا. ہاں حضرت, تسی ماں دے پیر چومو, زمانہ تہاڈے ہاتھ چومے گا حضرت. ہاں حضرت جی, خوب خدمت کرنی ہے, اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا مثنوی شریف اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے. وہ چلے ہو, میں پھر بات وہی ہے, یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں. پتر جب تیرا بیٹا ہوگا, تیری بیٹی ہوگی, پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگاتے ہیں رات کو ماں باپ کو. وہ مولانا روم لکھتے ہیں, باپ تھا نا بوڑھا ہو گیا, اس نے کھانسی کرنی رات کو, تو بیوی نے کہنا بھائی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا, نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں, تو اس کا کوئی اہتمام تو کر. وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے ابا جی تسی وہ ساری رات کھنگدے ہو, نہ بچے سوندے نے نہ وہ تاڑی نون نیندر کر دی. وہ تو باپ تھا نا, پھر اولاد کی خوشی میں خوش. اچھا پتر پھر کی کرنا چاہتے ہیں؟ بابا جی تسی ڈنگراں والے کمرے چ نہیں سو جاندے جا. وہ تو باپ تھا, اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نیند آ جائے گی تم سب کو. اس نے کہا ہاں باجی کھانسی ختم تو نیند. اس نے کہا ٹھیک ہے چل. وہ اس نے نا اندر سے, وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کمبل لیا, ایک کمبل لیا اندر سے, اور لے کے نا چلا باپ کو وہاں بھینسوں والے کمرے میں سلانے کے لیے. تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا. اس نے کیا کیا, وہ دادے سے کمبل لے کے نا اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نا آدھا کر لیا, آدھا دادے کو دیا, آدھا اپنے پاس رکھ لیا. وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا, تجھے اندر سے نیا دے دیتا, تو نے دادا ابو کا کمبل کیوں آدھا کر دیا. اس نے کہا ابا جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے, جب آپ ہی بوڑھے ہو کے کھانسی کریں گے نا تو یہ آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلاؤں گا. ہاں حضرت یاد رکھنا, اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو پھر تیار رہنا کاکا, باری تمہاری بھی آنی ہے. اس لیے خوب ان کی خدمت ہے. تو چلے ہو, میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو مجھے لگی. ایک بار پیار سے دیکھو, مقبول حج کا ثواب ہے, کرو حج یار, بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم تو, ہمارے پاس تو اب یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں. یہ والدہ 2008 میں چلی گئیں, یہ 2000 جو ہے نا وہ 19 میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں, لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں, تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت. ہاں حضرت خوب خدمت کرو اپنے والدین, خوب خدمت کرو. اخلاق اچھا رکھو, نماز کی پابندی کرو, اللہ کا ذکر کرو, حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھو, خوب ایک دوسرے کے کام ہو. میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا. یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں, فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کرنے گئے, دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے, اور فرماتے سارا حج اس نے اسی طرح کیا. جب حج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تھے, اس نے وہ گٹھڑی کندھے سے اتار کے نا کھولی, تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں, اس میں سے ایک بوڑھی عورت نکلی. اب فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لایا ہوں اور سارا حج بھی اسی طرح کیا ہے, تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے, جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا. حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تب بھی پتہ چلیں گی جب آپ خود والدین بنو. اس لیے آج اپنے والدین کی قدر کرو, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی. یہ بازار سے یہ کوٹ پھٹ جائے گا نا, بازار سے مل جاتا ہے. گھڑی ٹوٹ جائے گی تو بازار سے لے لینا بھائی. شوز اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہ بھی مل جائیں گے بازار سے. لیکن حضرت نہ ماں لبڑی ہے نہ پیو لبڑی, یہ نعمت آپ کو نہیں ملی. جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو, ان کی خدمت کرو, لوگوں کے کام. اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی حالات
سخت جا رہی ہے، دعا کرو اللہ ملک پاکستان میں رہے، ٹھیک ہے جی۔ والدین کی خدمت کرنی ہے نا جی، والد صاحب کے ہاتھ چومنے ہیں نا جی، ہیں ماں کے پاؤں چومنے ہیں نا انشاءاللہ، بالکل نہیں چکنا چکنا جی، اج پیران دے چومنے ہیں دینا نہیں چوم سکتے، ان کے بھی چومو ان کے بھی چومو خوب۔ اور پھر دیکھو حضرت جی، پھر تم جاتے کہاں تک ہو حضرت جی، پھر دیکھو جیسے میں نے کہا نا، دعا کروانا اور دعا لینا بڑا فرق ہے اس میں حضرت جی۔ ہم دعا کرواتے ہیں، ہم دعا لیتے نہیں حضرت جی، دعا لیا کرو۔ راتی گھر جاؤ، جتنے کاکے بیٹھے ہو راتی ابو جی دیاں لتاں کٹو، ابو جی تسی ساڈے بھی سارا دن تھکدے ہو، تڑیاں لتاں کٹا، پھر جڑا پیو دی اکھاں چ نمی آنی ہے نا، تیری دلوں دعا نکلنی سیدھی عرشے لائی نال وجنی جا کے سیدھی وجنی حضرت جا کے۔ کوئی ہمارے تو گھر سارا کچھ ہی بیٹھا ہے حضرت، ہم قدر ہی نہیں کرتے کوئی، اس لیے خوب حضرت وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ ہمیں والدین کی بے ادبی سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ ستار العیوب ہے، لیکن بزرگ کہتے ہیں جس نے والدین کی بے ادبی کی، والدین کو ستایا، اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم والدین کے بے ادب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، زمانے کے سامنے اس کو رسوا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جتنے جوان بچے ہو بھائی، اللہ تمہاری جوانیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تمہاری جوانیوں کو پاکیزہ رکھے، ٹھیک ہے جی۔ نماز پڑھنی ہے، اور ایک اور کام جو ہے مجھے بڑا ہوتا ہے حضرت جی، جب بیٹیوں کے اسکول آنے اور جانے کا ٹائم ہو بھائی، راستوں میں نہ کھڑے ہو۔ میں آپ کو پتر بتا نہیں سکتا، جب کسی باپ کی بیٹی کے لیے کوئی راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا وہ بیٹی والا ہے، دوسرا ہوتا وہ بوڑھا ہے، وہ بیچارہ اپنی عزت بچا کے نکل جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، آج تو کسی کی بیٹی کے لیے کھڑا ہے نا، تو یاد رکھنا بیٹا کل باری تیری بیٹی کی بھی آنے والی۔ اور امام شافعی نے کہا تھا کہ زنا، یہ یاد رکھنا بچوں، زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے، لیں گے آپ چکائے گی آپ کی اولاد، یہ دھیان رکھنا ہے، اس لیے عزت کرو ایک دوسرے کی۔ وہ پنجابی چ فکرہ بولتے ہیں تیاں سانجیاں ہوندیاں، عزت کرو عورت کی، عورت عزت کرو، تیاں سانجیاں ہوندیاں۔ آج تو کسی کی بیٹی کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے، کل کو تیری بیٹی کے لیے بھی کر لے گا۔ مجھے میرے بزرگوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، نظر تھی نا، نگاہ تھی، دیکھ رہے تھے وہ، اللہ نے اس سے کیا کام لینا۔ مجھے آج بھی بڑا ڈر لگتا ہے مجھے۔ آپ نے کہ بس آخری بات میں گفتگو ختم کروں گا، حسن بھائی تشریف لے آئیں گے۔ وہ آپ نے مجھے سنائی، کوئی بزرگ تھے، وہ ساتھ حکیم بھی تھے، حکمت کا کام بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے ڈاکٹر بھی معاملہ کرتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بھی بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے، نبض وہ بھی دیکھتے ہیں، حکیم بھی دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹی آ گئی ہے، اس نے وہ حکیم صاحب کو اپنی نبض دکھائی، جب حکیم صاحب نے اس بیٹی کی کلائی اپنے ہاتھوں میں لی نا، تو بس شیطان نے اندر گندا خیال ڈالا، بس تھوڑا سا خیال گندا ہوا، لیکن ساتھ ہی متنبع ہو گئے اور اس کی کلائی چھوڑ دی، اس کو جلدی سے دوائی دی اور اپنا مطب بند کر کے نہ بڑا روئی، بڑا ہی روئی، یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا اللہ یہ میں تو خود بیٹیوں والا ہوں، یہ کیا ہو گیا آج مجھ سے، یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ بہرحال زور کی نماز با جماعت ادا کی، گھر گئے نا، تو گھر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کی بھی رو رو کے آنکھیں سوجی ہوئی، بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیوں روئی ہے۔ اس نے کہا کیوں روئی ہو؟ وہ کہتی مجھے چھوڑے، پہلے آپ بتائیں آپ کیوں اتنا روئیں، آپ کی بھی تو آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا بس ایک بیٹی دوائی لینے آئی تھی، میں نے اس کی کلائی ہاتھ میں لی، نفس پہ انگلی رکھی، تو بس تھوڑا خیال غلط ہو گیا، لیکن ساتھ ہی میں متنبع ہو گیا اور میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی، بس بعد میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے بڑا ہی رویا، یا اللہ مجھے معاف کر۔ وہ کہتی بس پھر آپ نے ادھر اس کی کلائی پکڑی، ادھر گھر جو پانی دینے نہیں آتا اس نے میری کلائی پکڑی۔ میں نے اس سے کلائی چھڑا کے کہا کیا ہو گیا، تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ وہ کلائی چھوڑ کے نا بھاگ گیا۔ میں بڑا پریشان ہوئی کہ اس کو کیا ہوا، یہ بچپن سے ہمارے گھر پانی دینے آ رہا ہے، اس کی کیا مت ماری گئی، کیا ہوا اس کو؟ لیکن میں اب سمجھی ہوں، ادھر آپ نے کسی کی بیٹی کی کلائی پکڑی، ادھر آپ کی بیوی کی کسی نے پکڑ دی۔ ہاں بھائی یہ بات یاد رکھنا، زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے۔ ہاں میرا معاشرہ زنا کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، دھنس نہیں، دعا کیا کرو
یا اللہ ہمیں بچا.